شازیہ کی امی کی خواہش تھی کہ ان کی اور اولاد بھی ہو، مگر شازیہ کے بعد 2 مردہ لڑکے پیدا ہوئے اور پھر ایسی کوئی کمپلیکیشن ہوئی کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ یہ دکھ انہیں اکثر ستاتا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، لیکن شازیہ کے والد دین محمد اپنی بیوی ہمنہ خاتون کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے کہ نیک بخت بہت سو کے تو اولاد ہی نہیں، اللہ نے ہمیں بے اولاد تو نہیں رکھا نا، اور اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں، ہماری شازیہ ہماری بیٹی ہی نہیں بیٹا بھی ہے۔ وہ بھی خدا کی رضا جان کر خاموش ہو جاتی۔ شازیہ نے گریجویشن کر کے ایم اے انگلش میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ وہ ایک پردہ دار خاتون کی بیٹی تھی، پردہ دار خاندان کی بیٹی تھی۔ یہاں بھی جہاں لڑکے لڑکیاں نئے ماڈرن ڈریسز پہن کر آتے تھے، وہ حجاب کر کے یوں نہیں جاتی تھی۔ کسی غیر مرد نے اسے نہیں دیکھا تھا، بس سب کو اس کی ہیزل گرین آنکھیں حجاب سے دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پیروں کو بھی گلوز اور ساکس سے کور رکھتی تھی۔ مراد بھی یہاں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا، شازیہ کا کلاس فیلو تھا۔ بہت سے لڑکوں نے شازیہ کی ہیزل گرین آنکھوں سے متاثر ہو کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر شازیہ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کے والدین کا بھروسہ ٹوٹے، اور وہ یہاں پڑھنے آئی تھی نہ کہ دوستیاں کرنے۔ وہ اکثر فری ٹائم میں لائبریری میں بیٹھی نوٹس بناتی پائی جاتی۔ اس نے کوئی دوست بھی نہیں بنائی تھی۔ مراد کی نظر میں اس کے لیے عزت اور احترام تھا۔ وہ ایک قبائل سے تعلق رکھتا تھا، یہاں تعلیم کی غرض سے رہائش پذیر تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اسے اپنے قبیلے میں جا کے اپنے باپ کی سرداری سونپی جانی تھی۔ وہ سب جانتا تھا، نہ جانے کیسے وہ اس حسینہ کی آنکھوں پہ اپنا دل ہار بیٹھا اور اس کا دل شازیہ کا طلبگار بن بیٹھا۔ شازیہ کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ وہ جب لائبریری میں نوٹس بنا رہی ہوتی، وہ اسے گھنٹوں دیکھا کرتا۔ وہ اسے ایک پاکیزہ روح لگتی۔ وقت گزرتا رہا اور لاسٹ ایئر آ گیا۔ مراد اب شازیہ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا اور ایگزامز کے بعد اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے اس کی رضامندی جاننا ضروری تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ یونی میں سب لڑکے لڑکیاں انجوائے کر رہے تھے، یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ وہ بھی آج لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی سب کو دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ اسے اپنے برابر کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے منہ گھما کر اس سے دیکھا تو مراد تھا۔ وہ فوراً سے پہلے فاصلے پر ہوتی اٹھنے لگی کہ مراد نے اسے اٹھنے سے روک دیا۔ پلیز میری بات سن لو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات سن لو۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ جی میں جانتا ہوں، اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، بس 5 منٹ مجھے دے دیں، میری بات سن لیں۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ پہلے بیٹھ تو جائیں، تحمل سے سن لیں۔ نہیں، آپ ایسے ہی بول دیں جو بولنا ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ نہیں سمجھے گا یہ کوئی ٹائم پاس جذبہ ہے۔ میں 1 سال سے آپ سے خاموش محبت کرتا ہوں اور آپ کا ایسے ہی ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، بس آپ اپنی رضامندی دیں اور گھر کا ایڈریس دے دیں۔ میں اپنے بڑوں کے ہاتھوں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں کیا بول سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ جہاں میری شادی کریں گے مجھے قبول ہوگا، اور یہ فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے۔ آپ اپنا ایڈریس دے دیجئے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اگر میرے گھر والوں نے رشتے سے منع کر دیا پھر آپ کیا کریں گے؟ شازیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انہیں ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ سے دستبردار ہونا میرے بس میں نہیں۔ آپ کے بغیر اب جینا جیسے ممکن نہیں لگتا۔ میں اپنے بابا سے پوچھ کے آپ کو جواب دوں گی۔ اوکے، میں انتظار کروں گا۔ رات ماں کا فون آیا تو ہچکچاتے ہوئے شازیہ نے مراد کی بات کہہ دی۔ بیٹا، کیا تم اس لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ نہیں امی، میں نہیں، وہ کرتا ہے، وہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتی۔ ہاں، ایک کلاس ہونے کی وجہ سے دیکھا ضرور ہے۔ اگر آپ کہیں گی تو میں اسے منع کر دوں گی۔ نہیں نہیں بیٹا، آپ تھوڑا رک جاؤ، میں تمہارے بابا سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔
2 دن گزر گئے۔ آج امی کا فون آیا تھا، بیٹا تمہارے بابا پہلے مراد سے ملنا چاہتے ہیں، اگر انہیں لڑکا پسند آیا تو پھر وہ رشتہ لے آئے، تم اس لڑکے کو بابا کا نمبر دے دینا۔ جی ٹھیک ہے امی۔ 3 دن بعد آج مراد اس کے سامنے تھا، وہ لائبریری میں نوٹس بنا رہی تھی جب وہ سامنے خالی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ شازیہ نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ پلیز آپ یہاں نہ بیٹھیں، سب میرے بارے میں غلط باتیں بنائیں گے اور ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اوکے میں چلا جاؤں گا، مگر میرا جواب دے دیجیے۔ یہ نمبر میرے بابا کا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں، اگر آپ انہیں پسند آئیں گے تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے ہاتھ رشتہ بھیجے گا، دوسری صورت میں منع ہے۔ جی اوکے تھینکس، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ وہ چٹ تھامتا غائب ہوا اور وہ دوبارہ نوٹس بنانے لگی۔ دین محمد صاحب مراد سے ملے، اس کے بارے میں معلومات لی، اس کے خاندان کے بارے میں جانا۔ انہیں لڑکا تو اچھا لگا، لیکن اس کا قبائل سے تعلق ہونا انہیں پس و پش میں ڈال رہا تھا۔ وہ جانتے تھے قبائلیوں کے رسم و رواج بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ ہر چھوٹی بات پر مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں۔ اس کا اظہار انہوں نے مراد سے بھی کیا۔ مراد نے انہیں ہر ممکن طریقے سے مطمئن کرنا چاہا کہ وہ ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا اور قبیلے کی کوئی غلط رسم و رواج شازیہ ماننے کی پابند نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی دین محمد راضی نہیں تھے۔ کیسے وہ اپنے کلیجے کا ٹکڑا، اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایک مشکل فیصلہ لیتے۔ اب مراد انہیں منانے کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن فون کرنے لگا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ شازیہ پر چھوڑا۔ شازیہ سے پوچھا گیا، بیٹا تمہیں مراد کیسا لگتا ہے؟ تم اس کے بارے میں اپنی رائے دو۔ بابا جان جو آپ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، آپ مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کریں۔ بیٹا وہ لڑکا تو اچھا ہے، مگر وہ ایک جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بس مجھے اس بات پہ اعتراض ہے۔ بابا اگر آپ کو صرف اس بات پر اعتراض ہے تو نہ کریں، پھر اعتراض؟ زندگی تو لڑکے کے ساتھ گزاری جاتی ہے، اگر وہ میرے ساتھ ہوگا تو اس کے قبیلے والے میرا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور رہی رسم و رواج اور خاندان کی رسم و رواج کی بات، تو ہر خاندان میں رسم و رواج ہوتی ہے، صرف اس کے قبیلے میں ہی نہیں۔ مراد کو رضامندی دے دی گئی۔ مراد کے گھر والے آ کے اس کا منہ میٹھا کر گئے اور یوں وہ مراد کے نام ہو گئی۔ شادی فائنل ایگزامز کے بعد رکھی گئی۔ آج رسم کے بعد دونوں یونی میں آئے تھے۔ مراد کی آنکھیں شازیہ کو دیکھ کر چمک رہی تھی اور آج شازیہ بھی اس سے انجان نہیں تھی۔ اب اکثر وہ دونوں یونی کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یونی کے باہر ہیلو ہائی کر لیتے۔ ان کی باتیں اکثر پڑھائی سے متعلق ہی ہوتی تھی۔ آج وہ کلاس میں لیکچر اٹینڈ کر رہی تھی اور فون سائلنٹ موڈ پہ تھا۔ جب لیکچر لے کے وہ باہر آئی تو گھر سے اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس نے کال بیک کی جو ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پریشان مستقل کال ملا رہی تھی۔ مراد نے اسے پریشان دیکھا تو اس کی طرف آیا۔ خیریت شازیہ؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ پہلے گھر سے کال آ رہی تھی تو لیکچر کے دوران میں ریسیو نہیں کر سکی، اور اب کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا، رکو میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ مراد بھی کال کرنے لگا لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اب دونوں پریشان ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کے ماموں کی کال آنے لگی۔ ہاں شازیہ جلدی سے گھر پہنچو، بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ فوراً روانہ ہونے لگی۔ شازیہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن لوگ کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ ابھی 1 ہفتے پہلے ہی تو انکل نے تم سے میرا نکاح کیا ہے، اب تم میری زوجہ ہو، کوئی کچھ نہیں سوچے گا، چلو۔ اب وہ دونوں گھر پہنچے۔ وہاں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف آہوں سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ شازیہ کا دل گھبرانے لگا۔ امی، شازیہ تیرے بابا نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، دیکھ انہیں تیری کتنی فکر تھی، بس نکاح کیا، رخصتی تک کا بھی انتظار نہیں کیا اور ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ آہو سسکیوں میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایسے کڑے وقت میں مراد نے شازیہ اور اس کی والدہ کو بہت سنبھالا۔ اس کے ماموں انہیں اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر
اس کی امی عدت میں تھی۔ فی الحال ماموں بہن اور بھانجی کے پاس رک گئے۔ اس امتحان کی گھڑیوں میں جیسے مراد نے سنبھالا تھا، شازیہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اب اس سے بے جھجک باتیں کر لیتی تھی اور اس کے سامنے حجاب بھی نہیں کرتی تھی۔ مراد نے انتقال پہ اسے پردے کے بغیر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بہت حسین ہے۔ پریوں جیسی صورت، خوبصورت بال، متناسب سراپا، کوئی بھی اس کا سوالی بن سکتا تھا، اس کی چاہ کر سکتا تھا۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن صحیح نہیں تھی۔ آنٹی کی عدت کے بعد اس کا رخصتی لینے کا ارادہ تھا۔ عدت کے دن پورے ہوئے، اس نے اپنے گھر والوں کو بھیج کے رخصتی کی تاریخ لینے کا کہا، مگر اب شازیہ کو اپنی ماں کی فکر تھی۔ وہ رخصتی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم آنٹی کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تم راضی تو ہو؟ نہیں، وہ تیار نہیں ہوں گی۔ امی کے سمجھانے پر وہ رخصتی کے لیے راضی ہوئی۔ آج وہ دلہن بن کے مراد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ان کی طرف سے جتنی سادگی تھی، مراد لوگوں کی طرف سے اتنی دھوم دھام تھی۔ اس نے ایک بات نوٹ کی، پورے کمرے میں میرون اور گولڈن کا امتزاج تھا۔ پردے، فرنیچر، سب، بس ایک بیڈ شیٹ وائٹ کلر کی تھی۔ اسے ویلکم بھی بہت اچھے انداز میں کیا گیا تھا۔ وہ 2 گھنٹوں سے بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو بیٹھے بیٹھے کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ جب مراد کمرے میں داخل ہوا، آتے ہی اسے سلام کیا۔ پیار محبت کے عہد و پیمان کے بعد کہا، مجھے حق زوجیت کی اجازت ہے؟ وہ پہلے تو کچھ نہ بولی، پھر شرما کے سر ہلا گئی۔ مراد اس کے بالوں سے پنوں کو نکالتا اس کے وجود سے دوپٹہ جان مراد کے والد اور والدہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی پہلی نظر بیڈ شیٹ پہ گئی اور اس کی امی نے وہیں اپنے ہاتھ سینے پر مار کے رونا شروع کر دیا۔ کرم جلی، کسی اور سے منہ کالا کر کے میرے بیٹے کے پاس آئی، تجھے دھوکہ دیتے شرم نہیں آئی؟ کمرے میں پورا خاندان جمع ہونے لگا۔ وہ شازیہ کو مار رہی تھی۔ یہ تھی ناپاک عورت تیری محبت، کہتی تھی میں کہ شہری لڑکی سے شادی نہ کر، دیکھ لیا انجام، ابھی اسی وقت اسے طلاق دو۔ دادا جان گرج کے بولے، نہیں نہیں پلیز، میری ماں مر جائے گی اس صدمے میں۔ ہم تمہارے لیے اپنے رواجوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم میں رواج ہے، شادی کی صبح اگر بیڈ شیٹ داغدار ہو تو جشن منایا جاتا ہے، نہیں تو داغی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ مراد، ابھی سے طلاق دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ صدمے میں وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ چمن بوا، اس کو گھر سے باہر نکال باہر کریں۔ جب وہ لٹی پٹی اپنے گھر میں داخل ہوئی، اثر ہو رہی تھی۔ اس کی امی جو صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھ کے فوراً اس کی طرف بڑھی، مگر اس کی حالت دیکھ کے انہیں شوق لگا۔ کیا ہوا شازیہ، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اور رو کیوں رہی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ مراد کہاں ہے؟ امی، مراد نے مجھے طلاق دے دی، وہ چیخ چیخ کے رونے لگی۔ اس کی امی تو اس صدمے میں بیٹھتی چلی گئی اور پھر کبھی نہ اٹھی۔ طلاق کا صدمہ کم تھا کہ اب ماں بھی نہ رہی، وہ بھری دنیا میں تنہا ہو گئی۔ ایسے کٹھن وقت میں ماموں اور ان کی فیملی نے ساتھ دیا اور اسے سنبھالا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی اسے مظلوم تو کوئی اسے گنہگار کہہ رہا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کی حالت اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ماموں نے رہائش کہیں اور شفٹ کر لی۔ ادھر مراد کی شادی ایک ہی ہفتے بعد بہت دھوم دھام سے برادری میں ہوئی۔ شادی کی صبح بیڈ شیٹ داغدار دیکھ کے غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، جشن منایا گیا۔ وقت کا کام ہے گزرتا رہا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد شازیہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ کچھ ٹائم بعد اس کے ماموں نے شادی کے لیے زور دیا، مگر وہ اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ شادی سے اسے خوف آنے لگ گیا تھا۔ وہ دوبارہ شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ 20 سال معلوم ہوا تھا کہ صرف پاک دامنی بیڈ شیٹ داغدار ہونے سے ظاہر نہیں ہوتی، بعض مرتبہ بلڈ نہ آنے پر بھی عورت انچھوئی ہوتی ہے اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ آج 20 سال بعد مراد کو اپنے کیے کی سزا قدرت نے دے دی تھی اور شازیہ کی بے گناہی ثابت کی تھی۔ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، جہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم اپنے کیے گناہ کو بھول بھی جائیں گے تو رب نہیں بھولے گا، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو کیسی لگی اسٹوری سامعین، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور پلیز لائک ضرور کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں۔